ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء میں موضوع ہے آثار قیامت، علامات قیامت، اور علامات قیامت کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج ہمارے تینوں ہی اسکالرز موجود ہیں، استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ثنا خانوں میں ماشاءاللہ ثقلین رشید قادری موجود ہیں، محمد عزیر عزیزی موجود ہیں، دانیال شیخ اجمیری موجود ہیں، تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامات قیامت کے حوالے سے قرآن کریم میں متعدد آیات ہمیں مل جاتی ہیں کہ جس میں قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ ہم اس کو ایک قصہ کہانی سمجھ کے سن لیتے ہیں، سن کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، جبکہ اس کے اندر بہت سی چیزیں موجود نظر آتی ہیں۔ کیا کیا ہوگا قیامت کے آنے سے پہلے، کیا کیا علامات ظاہر ہوں گی، کس طرح فحاشی عام ہو جائے گی، کس طرح سے اور دیگر امور ہوں گے جو ہم پر مستحضر نہیں ہیں، لیکن قرآن میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو قیامت کی علامات ہیں۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ علماء حضرات جو ہے ہم آج ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ وہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یوم قیامت اور وقوع قیامت کا اسلام میں جو تصور ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم ضرور تمہیں جمع کریں گے اس قیامت کے روز کے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے لام تاکید بانون تاکید بیان کیا، یعنی فعل مضارع ہوتا ہے ایک ایسا فعل کہ جو حال اور مستقبل کے دونوں معنی رکھتا ہے۔ اگر اس سے پہلے لام اور آخر میں نون مشدد لے آئیں تو اس کو لام تاکید اور بانون تاکید کہتے ہیں۔ عرب لوگ جب کسی بات میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طریقے سے کرتے ہیں، ضرور اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اگر صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم برود قیامت جمع کریں گے تب بھی اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن ایک تو تاکید، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بیان فرمانا کہ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا، وہ وقوع پذیر ہوگا۔ جو حدیثوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سن نہیں بتایا، کیونکہ یہ ایک راز تھا جو اس کو پوشیدہ رکھنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مطلب علماء اس میں اختلاف ہے، لیکن ہمارا بھی ایسا ہی اسی طرف میلان ہے، اور بہت سے علماء کا کہ نبی کریم کو اس کا علم دیا گیا تھا لیکن اظہار کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ ضرور سرکار نے بتایا کہ جمعے کا روز ہوگا، محرم کا مہینہ ہوگا اور عاشورہ کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام۔ اور جو تھوڑی بہت اس کی تفصیل دو جہت سے بیان کی کہ ایک تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو پھونکیں گے، جب ایک دفعہ پھونکیں گے تو یہ قیامت قائم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر 40 سال کا گیپ ہوگا، پھر حکم ہوگا دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب کھڑے ہو جائیں گے۔ قیامت کو اسی لیے دو طرح قیامت کہتے ہیں دو جہت سے، ایک تو یہ کہ اس میں سب کھڑے ہوں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں چلیں گے، یعنی قبروں سے اٹھیں گے، اور ایک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہاں جا کر کھڑے ہوں گے، اس اعتبار سے قیامت ہے۔ اور جو تھوڑی سی اس کی تفصیل بس یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج سے مقابلہ ہوگا، دجال ہلاک ہوگا، پھر جتنے دشمنان اسلام ہیں سب کو ختم کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ زمین پر کوئی کفر والا نہیں رہے گا، کوئی کافر نہیں رہے گا، مسلمان ہی مسلمان۔ پھر جب آپ لوگوں کا ظاہری پردہ ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا، اور اتنا بگاڑ پھیلے گا کہ پھر زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، یعنی مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہی کافر ہوں گے۔ جب سب کافر ہوں گے تو 40 سال تک کسی کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی نسل رک جائے گی، گویا کہ جو سب سے کم عمر شخص جس پر قیامت قائم ہوگی وہ 40 سال کا ہوگا۔ اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی، یعنی وہی سور پھونکا جائے گا، اور یہ زمین و آسمان جو قرآن پاک نے اس کے متعدد مقام پر اس کی کیفیات کو بیان کیا کہ پہاڑ ایسے اڑیں گے جو روئی کے گالے ہوتے ہیں، بالکل، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ سور پھونکی جائے گی اور پھر سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامات قیامت آج موضوع ہے، اور اس پر اس کی بریفنگ کے لیے
چند کلمات مفتی صاحب نے بہت جامع کلمات آپ تک پہنچائے. انشاءاللہ مزید اس موضوع پر سوالات قائم کریں گے اور اپنے اسکالرز کی خدمت میں پیش کریں گے. حمد رب جلیل کے لیے میں التماس گزار ہوں کہ حمد رب جلیل پیش کریں. بسم اللہ. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی کچھ تیرا نہ کچھ میرا او غافل انسان او غافل انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کر بنے ہیں کیوں انجان بنے ہیں کیوں انجان دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان شہنشاہ شان لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے چلتے پھرتے سائے جوں جوں بیتی جائے عمر یا جیون بیتا جائے جیون گھٹتا جائے موت کھڑی ہے سر پر تیرے جانے کب آ جائے جانے کب آ جائے ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج علامات قیامت ہمارا موضوع ہے اور اس حوالے سے بات کریں گے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے ابتدائی کلمات ارشاد فرمائے. موضوع اتنا بڑا ہے اور اتنا اہم ہے کہ اس پر انشاءاللہ آج بہت عمدہ آپ تک گفتگو پہنچے گی. عقیدہ آخرت مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ قرآن کریم میں کس طرح بیان ہوا ہے عقیدہ آخرت کے حوالے سے. اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا مفتی. جی بہت شکریہ. یقیناً جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اسلامی عقائد میں سے سب سے بنیادی عقائد میں سے اس کا شمار ہے. اگر ہم بنیادی طور پر 3 عقائد کو لے لیں تو قرآن مجید کا فوکس رہا ہے مدنی دور کے اندر عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت. تو اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی مکی صورتوں کا فوکس پوائنٹ رہا ہے. عقیدہ آخرت کا انکار پایا جاتا تھا قریش مکہ کے اندر، کیونکہ یہ انکار ان کے اندر سب سے زیادہ اس لیے پایا جاتا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد غالباً ان میں کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی. لہٰذا یہ تعلیمات جو نبوی تعلیمات تھیں ان کے پاس، ان کا اور ان نبوی تعلیمات کا زمانے کے اعتبار سے بہت بود تھا. لہٰذا وہ رفتہ 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 اتنے راستے سے ہٹ گئے کہ انہوں نے قیامت کا ہی انکار کر دیتے تھے.
تو لہٰذا قرآن مجید کی اگر مکی صورتوں کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں توحید اور آخرت کو سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے، کیونکہ اسی میں ان کی گمراہی سب سے زیادہ تھی۔ وہ مرنے کو تو ڈیفینیٹلی ہر کوئی مانتا تھا، چونکہ وہ تو آنکھیں دیکھتی ہیں کہ ہر ایک نے مرنا ہے اور مر رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اس کے وہ منکر تھے، حساب و کتاب کے منکر تھے، پھر جزا و سزا کے منکر تھے، میزان قائم ہوگا، حساب ہوگا، یوم قیامت ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیے جائیں گے، وہ ان تمام پہلوؤں کا انکار کرتے تھے۔ لہٰذا قرآن مجید نے سال ہر سال تک اس عقیدے کو فوکس کیا، اور عقیدہ آخرت۔ اب عقیدہ آخرت اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو سمرائز کریں تو اس کے اجزاء کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کے کیا اجزاء بنتے ہیں جو اس بڑے ٹائٹل کے اندر سما جاتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے اپنی موت پر یقین، پھر اپنے قبر ہے تو برزخ ہے، اور قبر کے احوال ہیں، اور قبر دو حال سے خالی نہیں ہے، یا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور قبر کے اندر عذاب بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ لہٰذا قبر اور اس کی کیفیات یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ پھر قبر کے اندر بعض پرس بھی ہے، نکیرین کا سوال بھی ہے، ان کے جواب بھی ہیں، تو وہ ان تمام چیزوں کو بھی بعید از قیاس سمجھتے تھے، تو یہ بھی عقیدہ آخرت کا ایک حصہ ہے، بنیادی حصہ ہے۔ پھر اسی طرح وہ جو قیامت کا دن آئے گا، جس کا تذکرہ مفتی صاحب نے بہت احسن انداز میں اس کو جامعیت کے ساتھ کیا ہے، وہ جو دن آئے گا پھر اس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے، تو موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ان کا ایمان نہیں تھا، اور یہ عقیدہ آخرت کا ایک اہم رکن ہے۔ پھر اٹھائے جانے کے بعد یوم حساب قائم ہوگا، تو میزان یعنی ترازو اور اللہ کے حضور حساب و کتاب، پھر اس حساب و کتاب کے اوپر جزا و سزا اور جنت اور دوزخ۔ تو گویا کہ جنت میں داخلہ اور دوزخ میں ورود کسی کا، تو یہ اپنی موت سے لے کر جنت اور دوزخ میں داخلے تک، اور پھر جنت اور دوزخ کی کیفیات تک بھی، کہ اس کے بارے میں کیا کیا قرآن مجید اور حدیث مبارکہ نے تفصیلات بیان کی، یہ تمام جزئیات ہیں عقیدہ آخرت کی، جنہیں قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ان کو مختلف زاویہ نگاہ سے بیان کیا، بلکہ جھنجھوڑا ہے اس میں انسان کو بھی عمومی طور پر، اور قریش مکہ جو اس کا فرسٹ ایڈریسی بنتے ہیں، سب سے پہلے جن کو تخاطب کیا جا رہا ہے، ان کو جھنجھوڑا ہے کہ تم ان چیزوں کے اوپر کیسے ایمان نہیں رکھتے، حتیٰ کہ سورہ یاسین کے آخر میں جیسے فرمایا گیا کہ تم اس کو بعید از قیاس سمجھتے ہو کہ ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جاؤ گے، تو یہ بات تعجب والی کیسے ہے؟ یہ تعجب تو اس سے زیادہ اس پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں پہلی بار کیسے پیدا فرمایا۔ تو جو رب تمہیں پہلی بار پیدا فرمانے پر قادر ہے، وہ تمہیں اب تو تمہارا وجود بھی ہے، تمہارے اجزائے جسمانی بے شک بکھرے ہوئے ہوں گے، کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، تو کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہارے جسمانی اعضاء کو پھر جمع کرے اور پھر تمہیں اسی وجود کے ساتھ تمہیں اپنے سامنے دوبارہ کھڑا کرے؟ تو لہٰذا کئی لاجیکل انداز میں، سائنٹیفک انداز میں، عقلی انداز میں، مشاہداتی انداز میں قرآن مجید نے کفار کو جھنجھوڑا ہے اور انسان کو متوجہ کیا ہے کہ آخرت حق ہے، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، اور اپنے اعمال کی جواب دہی بھی ہے، جس کے لیے تم نے ہر حال میں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ لہٰذا یہ جو قیامت کے مختلف پہلو ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور متقین کی صفات کے اندر سب سے پہلے یعنی جہاں سے سورہ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے، تو وہ جو متقین کی صفات بیان کی گئیں، اس کا اختتام اس پہ آیا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اور یہاں قرآن مجید کی شان دیکھیے کہ متقین کی پہلی صفات جو بیان کی ہیں اس میں یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، پھر یقیمون، نماز قائم کرتے ہیں، لیکن جب آخرت کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ پہنچ کے قرآن نے کہا وہ ایقان رکھتے ہیں، وہ یقین رکھنے والے ہیں، یعنی وہ ایمان کا بھی نقطہ کمال ہے۔ تو آخرت کے بارے میں چونکہ شکوک و شبہات ان کے بہت زیادہ تھے، اس لیے قرآن نے بھی پھر اسی تاکید کے ساتھ جا کے یوقنون کا لفظ استعمال فرمایا کہ متقی وہی ہیں جو آخرت کے اوپر پوری طرح سے یقین رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا اور اسی طرح آگے چل کے مکی صورتوں کے اندر قرآن مجید نے فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جتنی عمدہ مثالیں قائم فرما دیں،
ان تمام کا اگر دیکھیں تو میجر حصہ اس پر آتا ہے جو قیامت کے نقشے کو بیان کرتا ہے، جو آخرت کے نقشے کو بیان کرتا ہے کہ وہ ہوگا کیسے، اور کیسے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چاند ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور اس کا واقع ہونا حق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ جس سے انسان عبرت پکڑے اور وہ اللہ کی قدرت کی طرف آئے اور سر جھکائے اور اللہ کے وجود کو تسلیم کرے، اور پھر اپنی جواب دہی کے تصور کو تسلیم کرے، کیونکہ اس کی اپنی جواب دہی کے تصور میں ہی اس کے اپنے کردار کی اصلاح ہے، اس کے اپنے اخلاق کی اصلاح ہے، اس کے اپنے عقیدے کی اصلاح ہے۔ اگر انسان یہ تصور ہی بھلا دے گا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہ بنوں گا، تو پھر وہ کچھ بھی کرتا پھرے گا، پھر وہ اپنی زندگی میں اچھے اور برے کا فرق نہیں رکھے گا۔ تو یہ میں تو بلکہ یہ کہا کرتا ہوں، اپنے کئی بار میں نے گفتگو میں جیسے اجتماعات ہوتے ہیں میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر اس دور میں کسی شخص کو شیخ کامل نہیں مل رہا، تلاش جاری رکھے بے شک، لیکن موت سے بڑھ کر کوئی شیخ کامل نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی موت کو یاد رکھے تو یہ موت اسے راہ راست پہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ موت کا ڈر اور موت کا یقین انسان کا قبلہ درست کر دیتا ہے، اور جب بھی انسان بگڑتا ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اس کا اگر ہم اس کے فیکٹرز کا جائزہ لیں، اہم فیکٹر یہ ہوگا کہ اس نے اپنی موت کو بھلا دیا ہوا ہے، اپنی آخرت کو بھلا دیا ہوا ہے۔ لہٰذا آخرت بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کثرت سے ذکر آیا، اور اس کے تمام تر پہلو اور جزیات کو اللہ اور اس کے رسول نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو ہر مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ قیامت کی تمام جزیات پر کامل یقین رکھے، تاکہ اپنی جواب دہی کے تصور کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنے کردار اور عقیدے کی اصلاح کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے بہت خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی انگوٹھی پر یہ لکھوایا ہوا تھا کہ موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ تو اس اعتبار سے کس قدر عقیدہ آخرت کے حوالے سے، فکر آخرت کے حوالے سے یہ نفوس قدسیہ بیدار تھے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں علامات قیامت کا تذکرہ کن الفاظ میں ملتا ہے؟ مفتی صاحب میں چاہوں گا اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن کریم میں بنیادی طور پر دو طرح کی علامات قیامت کا ہمیں ذکر ملتا ہے، ایک علامات کبریٰ ہیں اور ایک علامات صغریٰ۔ صغریٰ وہ علامات ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے لے کر حضرت امام مہدی کے ظہور تک ہے، اور اس کا مسلسل وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ اور علامات کبریٰ وہ علامات ہے کہ جو حضرت امام مہدی اور آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور باقی جو دابۃ الارض وغیرہ کے معاملات ہیں، قرآن کریم نے جن علامات کو بیان فرمایا اس میں سب سے پہلی علامت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہے۔ یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی، اور اس کو قرآن کریم میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی ختم فرما دیا گیا، آپ کی امت آخری امت ہے، اور آپ کے بعد کسی کو بھی نبی بنا کر مبعوث نہیں فرمایا جائے گا۔ اور پھر خود اسی سے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زمانہ اور قیامت کا احوال بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت کا معاملہ ایسے ہے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یعنی جس طرح اس انگلی کے ساتھ یہ دوسری انگلی بالکل ملی ہوئی ہے، اس میں کوئی اور انگلی کا فاصلہ نہیں ہے، تو میرے زمانے میں اور قیامت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اور قرب کی انتہا کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر دوسری جو قرآن کریم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی ہمیں علامات قیامت میں سے ایک علامت ملتی ہے، شق قمر کا جو واقعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، اور علامات قیامت میں اس کو بیان فرمایا گیا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور قمر شق ہو گیا، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت، یہ بھی علامات قیامت میں سے، اس کو خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے علامات قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں پہلی علامت ہے کہ 5 علامات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی علامت کو حضور نے اپنی رحلت قرار دیا کہ یہ میری رحلت، میرا وصال فرمانا، یہ علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے۔
پھر اسی طرح قرآن کریم میں سورہ نمل میں اللہ رب العالمین نے دابۃ الارض کا تذکرہ فرمایا، جو بڑی علامات میں سے، علامات کبریٰ میں اس کو شمار فرمایا گیا کہ جب کفار پر وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، کہ جب کفار پر حجت تمام ہو جائے گی اور ان پر پھر ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلے گا، دابۃ الارض جس کو قرار دیا گیا کہ وہ کوہ صفا سے وہ برآمد ہوگا، فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرے گا، اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور پوری روئے زمین کا وہ گشت کرے گا۔ جو ایمان والے ہوں گے، اور یہ بلکہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اسی شام میں یا پھر اگلے دن، تو اب پوری زمین کا وہ چکر لگا کر جو اہل ایمان ہوں گے ان کے پیشانی پر وہ نشان لگائے گا، جس سے ان کے چہرے اجلے ہو جائیں گے اور ان کے چہروں کی ایک معرفت حاصل ہو جائے گی، اور جو کافر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے ان کے ماتھے پر وہ نشان لگائے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک علامت کے طور پہ ہوگا۔ تو قرآن کریم میں ان علامات کو بڑی علامات کے طور پر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر حضرت امام مہدی تک اور پھر آپ کے بعد ان جو علامات ہیں، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا قیامت کے جو حوالے سے منظر ہے اور علامات ہیں، ان کو قرآن کریم میں بیان کرنے کے مقاصد کیا کیا ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ مفتی صاحب روشن ڈالیے گا۔ قرآن میں بھی اور حدیث میں، حدیث میں اس کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل قائم کرنا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ مستقبل کی باتیں 100% شیورٹی کے ساتھ صرف نبی ہی بتا سکتا ہے۔ بے شک۔ باقی کاہن نجومی بھی اپنی طبع آزمائی کرتے ہیں، لیکن وہ 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں ہوتے، اور ایسے ہی ہوتا رہا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشانی بیان فرماتے، بعض تو آپ کے زمانے میں ظاہر ہوئی اور پھر آہستہ زمانے نے دیکھا۔ جو علامات صغریٰ جسے حضرت نے ارشاد فرمایا، وہ تو تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ظاہر ہو گئی۔ اور دوسرا ان کا بڑا مقصد ہے، اب اسی میں جو سرکار کی نبوت کی دلیل کے طور پر جیسے یاجوج ماجوج حضرت ابھی انشاءاللہ اور مزید ذکر کریں گے، دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، امام مہدی کا ظہور، سب۔ اور دوسرا اس کا بڑا مقصد ہے کہ ان امور کی نشاندہی کرنا کہ جو قرب قیامت کے وقت ظہور پذیر ہوں گے اور برے ہوں گے، تاکہ انسان ذہنی طور پہ پہلے ہی اس کے لیے تیار ہو جائے اور ان سے بچے۔ جیسے زنا عام ہو جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، سرکار نے فرمایا امانت میں خیانت بہت زیادہ عام ہو جائے گی، ماں اپنے آقا کو جنے گی۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ لونڈی اپنے آقا کو جنے کی مراد ہے کہ ماں ایسے بچے پیدا کرے گی جو نافرمان ہوں گے، بالکل اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے ایک آقا اپنی لونڈی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تو یہ بہت ساری نشانیاں سرکار نے بیان فرمائی، اور اسی لیے بیان فرمائی کہ اگر ہم ان نشانیوں کو بھی دیکھیں، دو طرح کی بنیں گی۔ ایک تو وہ کہ صرف اطلاع دینا مقصود ہے، بھئی ایسا ہوگا ایسا ہوگا، بڑی نشانیاں نہیں ہیں صغریٰ لیکن اطلاع، اور ایک ہے گناہوں کے بارے۔ اکثر ایسی ہیں جن میں برائیوں کا ذکر ہے، ان کو ہمیں جاننا چاہیے۔ جیسے آخری زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، سرکار نے فرمایا اس طرح علم نہیں اٹھے گا کہ سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء فوت ہوں گے، ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے اور ان سے مسائل طلب کریں گے، وہ مسئلے غلط بتا کر خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب یہ کیوں بات بیان فرمائی کہ بھئی علماء بناؤ، صاحب علم پیدا کرو، تاکہ اس کمی کو ختم کیا جائے۔ تو یہ اشارے اس میں ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مفتی صاحب سے مزید انشاءاللہ جواب کا بقیہ حصہ لیں گے، اور علم اٹھا لیا جائے گا، یہ جو ایک فرمایا آپ نے، اس حوالے سے اس کو مزید کنٹینیو کریں گے قبلہ مفتی صاحب، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ حضرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء میں موضوع ہے علامات قیامت، اور علامات صغریٰ کا اس وقت تذکرہ ہو رہا ہے، اور مفتی صاحب نے اس کے جو حوالے ارشاد فرمائے کہ ماں جو ہے وہ اپنے آقا کو جنے گی، علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور مزید میں چاہتا ہوں کہ اس میں مفتی صاحب کچھ روشنی ڈالیں، بیان فرمائے، تو پھر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی کیا فرمائیے؟ یہ اسی طریقے سے حرج عام ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا، صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل۔ اور آج آپ دیکھیں قتل، اسی طرح سرکار نے زنا کے عام ہونے کی اطلاع دی ہے۔ اب آج دیکھیں تو باہر کے ملکوں میں تو خیر بہت ہی زیادہ زنا ہے، اگر ہم اپنے ملک میں بھی دیکھیں تو یہ گاؤں سائڈ پر بہت زیادہ زنا ہے، کھیتوں میں اور فلاں جگہ بہت زیادہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے پڑھا لکھا طبقہ اس کو بہت ہی معمولی گمان کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کر زنا عام ہو چکا ہے، جس کی ایک اور شکل ہمارے سامنے جو ایک طویل عرصے سے آ رہی ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی سے بھی فتویٰ لے کر ان 3 طلاقوں کو ایک قرار دے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور بعض تو مطلب کسی بھی قاری صاحب سے مسئلہ پوچھ کے اور وہ ان 3 طلاقوں کا کفارہ ادا کر دیا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، اور وہ بچے پہ بچے پیدا ہو رہے ہیں صاحب۔ اب یہ زنا، اور اس کو حلال سمجھ کر بہت سی مختلف شکلوں میں زنا۔
اور اسی طرح سرکار نے نشانیاں بیان فرمائی. علم کے بارے میں جو آپ تھوڑا سا ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ علم سیکھیں, بالکل, کیونکہ یہ نشانیاں علماء بیان کریں گے, اس کی تشریحات بیان کریں گے, ان میں جو گناہ بیان ہوئے ان کی نشاندہی وہ کریں گے. یہ علماء کا ہی کام ہے, ان کا منصب ہے. اگر ہم عالم نہیں بنائیں گے تو جو دوسرا حصہ سرکار نے بیان فرمایا کہ جاہل آگے آئیں گے, بالکل, اور اب وہ الٹا شاہ, سگریٹ والی سرکار, بلی والی سرکار, کتے والی سرکار, الائچی والی سرکار, چھینک والی سرکار, اب کوئی ایک, اور جپھی والی سرکار, کوئی ایک سرکار بھی ایسی نہیں رہی جو اس میدان میں آ کر لوگوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جو اچھے مشائخ ہیں, سلجھے ہوئے مشائخ ہیں, ان کی اور عوام کے اندر گیپ پیدا ہو گیا ہے, یہ لوگ بیچ میں داخل ہو گئے, اور یہ سرکار نے بیان فرمایا قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اس لیے علم کی طرف آنا چاہیے, اور اپنے بچوں کو عالم بنائیں, مفتی بنائیں, ان کو مصلح بنائیں, ان کو اچھا مبلغ بنائیں, تاکہ معاشرے سے جو سرکار نے نشانیاں بیان فرمائی ہم ان کے خلاف جہاد کر کے حتی الامکان ان نشانیوں کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. وہ ہوں گی ضرور, کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, ہم مٹا نہیں سکتے, لیکن کم کرنے کے لیے ہی نبی کریم نے ہمیں ایک نشاندہی فرمائی کہ خود بھی بچو ان چیزوں سے جو برائیاں ہیں, اور دوسروں کو بچاؤ. مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو علامات صغرا ہیں وہ تو ظاہر ہو چکی ہیں, بہت سی ہمارے گرد و پیش ہوتی ہیں, ہم نہیں اس کو سمجھ پاتے کہ یہ علامات قیامت میں سے اور صغرا ہے, چھوٹی وہ نشانیاں ہیں یا علامات ہیں. علامات کبریٰ کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ قیامت کی جو علامات کبریٰ ہے, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے, وہ کیا کیا ہے؟ جی, علامات کبریٰ کا ذکر حدیث پاک میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بڑی نشانیاں بھی بیان فرمائیں, اور روایت میں اس طرح سے ہے کہ صحابہ کرام قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی, تو آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھی کس معاملے میں گفتگو کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں. تو پھر آپ نے نشانیوں کا ذکر فرمایا. کم و بیش 10 نشانیوں کا ذکر ہمیں حدیث پاک میں ملتا ہے. ایک تو یہ ملتا ہے کہ کوئی بہت بڑا دھواں اٹھے گا. اس دھوئیں کی سائنٹیفکلی بھی کوئی ریزنز ہو سکتی ہیں, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. جس طرف انسان جا رہا ہے تو دھواں نکلے گا, ایک پولوشن تو ویسی فضا میں, تو جو پولوشن بھی ہے تو وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا, میکسیمم کو. دوسری نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ خسف ہوگا. خسف کا مطلب ہے زمین کا دھنس جانا. اور یہ زمین کا دھنس جانا, اس کو 3 مقامات سے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا, اور یہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. ایک مغرب کے اندر زمین دھنس جائے گی, ایک مشرق کے اندر زمین کے دھنسنے کا واقعہ رونما ہوگا, اور ایک جزیرۃ العرب کے اندر زمین کے دھنسنے کا واقعہ ہوگا. تو یہ 3 علامات یہ ہو گئیں, تو 4 ہو گئیں ملا کے, مشرق, مغرب اور عرب, جزیرۃ العرب. اب یہ جو زمین کا دھنسنا ہے, جو زلزلے ہیں, زلزلے علامات صغرا کے اندر بھی ہیں. اور اس کا ایسے سمجھ میں ایسے آتا ہے کہ یہ زلزلے سے کوئی بڑی سطح کا زلزلہ ہوگا جس میں زمین دھنس جائے گی. وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا کہ جو مشرق کو, مغرب کو یا جزیرۃ العرب کو ہلا کے رکھ لے گا. تو لہٰذا وہ زلزلے کی کوئی بڑی شکل ہوگی. تو زمین کا دھنسنا, یہ 4 علامات ہوگی. 5ویں علامت آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمائی کہ دابۃ الارض نکلے گا, اور یہ ایک جانور ہوگا, اور اس جانور کے بھی عجیب و غریب خد و خال بیان کیے گئے ہیں, اور اس کی جسامت, اس کے خد و خال اور ایسی چیزیں بیان کی گئی ہیں. تو وہ جانور نکلے گا اور وہ انسانوں کو ہلاک کر دے گا. پھر اسی طرح اس کی ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, پھر دجال کی آمد ہوگی, پھر ایک آگ نکلے گی یمن سے, اور وہ آگ انسانوں کو آہستہ آہستہ پش کر دے گی, اور وہ پش کرتے کرتے تمام انسان جہاں جمع ہو جائیں گے, جہاں پناہ لیں گے, وہی یوم حشر ہوگا, وہی میدان قیامت ہو جائے گا. تو آقا علیہ السلام نے ان بڑی نشانیوں کو بیان اور اسی میں یاجوج ماجوج کا ذکر بھی ہے کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے, اور یاجوج ماجوج کا ذکر تو خود قرآن مجید نے فرمایا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ قرآن مجید کے اندر سورہ الکہف کے اندر اس کا ذکر ہے, میرا خیال ہے آیت نمبر 82 سے لے کر کوئی 93-4 تک اس کا ذکر یہ چلتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام, ان کے بارے میں قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ وہ ایک راستے پر چلے, اور وہاں لفظ آتا ہے اتبع سببا, وہ ایک راہ پر چلے. اور اس کی تفسیر میں, تعویل میں مفسرین نے, علماء کرام نے بہت سارے اس کے اینگل بیان کیے ہیں کہ ایک قرآن مجید کے اس لفظ کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. تو وہ چلے اور انہوں نے وہ مغرب تک پہنچ گئے,
جہاں زمین ختم ہو رہی ہے وہاں تک پہنچے، پھر اپنی فتوحات کو مشرق کی طرف کیا، وہاں جا پہنچے، پھر شمال کی طرف کیا۔ تو جب وہ شمال کی طرف گئے تو دیکھا ایک قوم ہے وہ مظلوم ہے، اور انہوں نے شکوہ کیا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے کہ ایک یہ قوم ہے یاجوج ماجوج، تو وہ بہت ظالم ہیں، خونخوار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تمہارے اور ان کے درمیان دیوار قائم کرتا ہوں۔ تو آپ نے دیوار قائم کی لوہے کی، اور وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں راستہ تھا جس کو انہوں نے بند کر دیا، اور وہ بند کر دیا۔ اب یہ بھی ایک معمہ ہے، آج سائنس تو کہتی ہے تو کہ بھی ہم نے ساری زمین کو چھان مارا ہے اور ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن یہ ایک تو یہ کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جس چیز کو وہ چھپا کے رکھنا چاہے وہ چھپی رہے گی، اور جس کو ظاہر کرنا چاہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب قرآن اس کو کیٹاگوریکلی بیان کر رہا ہے تو اس کے واقع ہونے میں، حق ہونے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کون سی قوم ہے، وہ کب ظاہر ہوگی، موجودہ اقوام میں سے ان کی کوئی شکل نکل آئے گی، یہ کسی خونخوار شکل و صورت کی طرف چلے جائیں گے، یا واقعتاً وہ کوئی ایسی قوم ہے جو ابھی تک منظر عام پر نہیں ہے اور اسی وقت نکلے گی۔ مگر یہ کہ یاجوج ماجوج کا ہونا حق ہے، اور اس میں بہت ساری تھیوریز چلتی ہیں، کئیوں نے چائنیز کو اس کے اندر شمار کر لیا ہے، کئیوں نے دوسری اقوام کو شمار کر لیا ہے، واللہ عالم ورسولہ بالصواب۔ مگر یہ کہ یہ ایک ایسی قوم ہوگی جو نکلے گی اور یہ انسانیت کو ایسے سمجھیں گے کھا جائے گی، تباہی کی طرف لے کے آئے گی۔ اور پھر انہی بڑی علامات میں سے اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات کریں تو وہ جب تشریف لائیں گے تو وہی دجال کا مقابلہ کریں گے، اور قیامت کی یہ جو بڑی علامات ہیں ان میں سے بھی اگر فتنے کے اعتبار سے سب سے بڑی علامت کہا جائے تو وہ دجال ہوگا، فتنے کے اعتبار سے۔ ویسے تو بڑی علامات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری بھی ہے، یقیناً وہ بڑی علامات ہیں اور سب سے بڑی علامات ہیں، مگر فتنوں کے اعتبار سے سب سے بڑی علامت نشانی قیامت کی وہ دجال ہے۔ اور دجال کے بارے میں آیا ہے اس کی رفتار ہزاروں کلومیٹر منٹس کے حساب سے وہ کرے گا، پھر وہ جو قافلہ لے کے چل رہا ہوگا، یہ ایسے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سائنس جس طرف ترقی کرتے کرتے جا رہی ہے وہ بہت بڑا قافلہ لے کے ساتھ چلے گا، اس کے ایک طرف اس کی آگ ہوگی، ایک طرف پانی ہوگا، اور جو نظر آنے میں آگ ہوگی وہ در حقیقت ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو نظر آنے میں پانی ہوگا وہ در حقیقت آگ ہوگی۔ تو وہ کہے گا کہ وہ پہلے دعویٰ کرے گا نبی ہونے کا، پھر دعویٰ کر دے گا خدا ہونے کا، پھر لوگوں کو کہے گا مجھے خدا مانو، اور جو نہیں مانے گا وہ کہے گا مانو گے تو تمہیں آگ پانی میں ڈالوں گا جنت میں، اور نہیں مانو گے تو تمہیں آگ میں ڈالوں گا۔ اور اگر کوئی استقامت پر رہے گا اور ان کو آگ میں ڈال بھی دیا جائے گا اس کی طرف سے تو وہ ان کے لیے گل و گلزار بن جائے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرما دیا۔ تو گویا کہ وہ دجال پوری دنیا کو فتح کرے گا، مگر یہ کہ مدینہ پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کے ایک پہاڑ پہ جا کے وہ قیام کرے گا مگر اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف اور فضیلت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مدینے کو اس سے محفوظ کر دیا ہے۔ ہاں جو لوگ جن کے نصیب میں ایمان پر رہنا نہیں ہوگا وہ خود بخود اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے اور چلے جائیں گے، مگر وہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ اور اس کی اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یہود میں سے ہوگا جو دجال ہے، اور یہ تاریخی باتیں ہیں اور اسی طرح لکھی ہوئی ہیں، تو لہٰذا وہ یہود میں سے ہوگا، اور اس کی جو فوج کا لشکر ہوگا، اس وقت اگر ہم دنیا کا اس کی پاپولیشن کا ریلیجن وائز اگر ایک انالیسس کریں تو جو خطے اور علاقے اس وقت مسلمانوں کے ہیں، دجال کے لشکروں کا زیادہ سے زیادہ یہیں سے نکلنا ثابت ہو رہا ہے، اور جو خطے اس وقت عالم کفر کے قبضے میں ہیں وہاں سے دجال کے خلاف اور مسلمانوں کے حق میں قافلے نکل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس پوائنٹ کو بیان کرنے کا میرا مقصود یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی اس ویکسین کو دجال بنا کے بیٹھے ہیں، کبھی کسی شے کو دجال بنا کے بیٹھے ہیں، کبھی کسی شے کو دجال بنا کے بیٹھے ہیں، اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھئی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بھی ظاہر ہو گئے، کوئی کہتا ہے میری ملاقات ہو گئی، ایسی کئی ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم اس وقت کا نقشہ ذہن میں رکھیں
کہ دجال کے لشکر کہاں سے نکلیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کہاں سے نکلیں گے، تو اس وقت دنیا کا وہ نقشہ نہیں ہے، وہ خطے جو کفار کے قبضے میں ہیں اور اکثریت کفار کی ہے، وہاں سے امام مہدی علیہ السلام کے لشکروں کا ظہور ہوگا، اور جو اس وقت مسلمانوں کے ہیں تو یہاں سے دجال کی حمایت میں بڑی بڑی فوجیں نکلیں گی، اصفہان سے اور اس علاقے سے 40,000 کا لشکر اس کے ساتھ نکلے گا۔ لہٰذا یہ جو دنیا کا سینیریو ہے یہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بے شک قیامت قریب ہے، مگر قیامت اتنا بھی قریب نہیں ہے۔ اور اس کا ایک یہ بھی اینگل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ فرماتا، تو کیا جن کے لیے پیدا فرمایا ان کی شریعت کو اور ان کے ظہور نبوت کو صرف 1400 سال دے، اور جن کو نبوت حضور کے صدقے سے ملی ان تو کئیوں کو 1000 سال صرف تبلیغ میں دیے، اور سارے انبیاء کرام کا زمانہ ملائیں تو ہزاروں سال کا بنتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کے لیے کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنے ظہور کو اس کا سبب قرار دیا تو ان کو اتنا کم وقت دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کی امت کو بھی بہت طویل زمانہ ملے گا۔ یہ جو قیامت کی بات ہر دوسرے تیسرے دن کوئی لے کے بیٹھ جاتا ہے بھی یہ بس آنے والی ہے اور آ گئی ہے، مووی بنا دیں گے 10 میں سب ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس میں سب کو فارغ کر دے گا، 25 میں ختم سب کچھ۔ تو یہ مفروضے اور تھیوریز ہیں، اور اس میں اگر میں ایک نصیحت کے انداز میں ایک بات کروں جو ہم سب کے لیے موٹیویشن ہو، میرے سمیت تمام سننے والوں کے لیے، وہ یہ کہ جس قیامت کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بڑی نشانیاں ہوں گی پھر قیامت ہوگی، اس قیامت سے مراد ہے اینڈ آف دی ورلڈ، اینڈ آف دی ورلڈ، بالکل۔ اس سے مجھے سروکار نہیں ہے، آپ کو سروکار نہیں ہے۔ میرا آخری دن وہ ہے جس دن میں نے قبر میں جانا، لہٰذا میری قیامت وہ ہے۔ وہ قیامت بھلے دور ہے مگر اس قیامت کا دور ہونا مجھے ایسی غفلت میں نہ ڈال دے کہ میں کہوں قیامت تو بڑی دور ہے لہٰذا میں جیسے موج کروں۔ نہیں، میری قیامت کی ابتدا ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کتنے سانس میرے پاس باقی ہیں، لہٰذا اپنی تیاری کرنی چاہیے اور قیامت کو اپنے قریب سمجھنا چاہیے۔ لیکن اینڈ آف دی ورلڈ کے اعتبار سے ابھی آقا علیہ السلام کی امت کو بہت وقت دیا جائے گا اور اس کے بہت نشیب و فراز آنے والے ہیں، جس کا مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ سارے لوگ مومن ہو جائیں گے، پھر سارے کافر ہو جائیں گے، وہ سارے نشیب و فراز آئیں گے، تب جا کر وہ قیامت بپا ہوگی جو اینڈ آف دی ورلڈ۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ علامات صغریٰ پر مفتی صاحب نے کلام فرمایا، علامات کبریٰ پر مفتی صاحب نے بیان فرمایا، فتنہ دجال کے حوالے سے بھی جو ہے آپ نے اجمالی طور پر گفتگو فرمائی۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب فتنہ دجال کی جو تفصیلات ہے مزید وہ کچھ بیان فرمائیے گا، اور پھر یہ کہ اس سے چھٹکارا کس طرح حاصل ہوگا، میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ دجال جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا کہ فتنے کے حساب سے پوری کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے متعلق فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر اس کائنات کے اختتام تک یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جس میں انسانوں کو مبتلا کیا جائے گا۔ اس دجال کے ظہور سے پہلے، اور یہ پیدا ہو چکا ہے، حضرت تمیم داری کا جس طرح تفصیلاً واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے اس سے سارے احوال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، اور یہود سے ایک شخص ہے یہ جس کو اللہ رب العالمین نے ایک خاص جو جسامت اس کی اور خاص اس کے خد و خال ہے، اور بلکہ صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس راوی ہیں کہ میں خواب میں طواف کی کیفیت میں تھا تو مجھ پر دجال کو پیش کیا گیا، میں نے اس کی کیفیت کو ملاحظہ کیا کہ وہ گھنگریالے بالوں اس کے بال ہیں، رنگت اس کی لال ہے، اور قد اس کا، جسامت اس کی بہت بلند ہے، بہت مضبوط اس کا جسم ہے، اور پھر اس کی آنکھ سے متعلق فرمایا کہ اس کی آنکھ ایسی ہے، بجھی ہوئی اس کی آنکھ ہے جیسے وہ انگور کا دانہ ہے۔ تو یہ علامات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیان فرمائی۔ اس کے ظہور سے تقریباً 3 سال پہلے کا جو عرصہ ہے انتہائی قحط سالی والا، اور بلکہ پہلا سال جو ہے اس میں زمین اپنی پیداوار کا 25% حصہ کم کرے گی، پھر اگلے سال 50%، اور جو اس کے ظہور کا سال ہوگا اس میں کلیتاً وہ زمین اپنی پیداوار وہ ختم کر دے گی۔ اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ وہ آسمانوں سے بارش کا نازل ہونا ہے۔ پھر یہ ابتداً جو اس کا خروج ہوگا عراق اور شام کے درمیان کسی جگہ پر، اور نبوت و رسالت کا یہ ابتداً دعویٰ کرے گا۔ پھر اس کے بعد اصفہان میں یہ اپنی خدائی کا اور ربوبیت کا اعلان کرے گا۔
اور اس کے ساتھ جس طرح کلام فرمایا گیا کہ یہودیوں میں سے اس کے ساتھ ایک جمعیت ہوگی، اور پھر یہ انتہائی سرعت کے ساتھ، انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ پوری دنیا کا یہ دورہ کرے گا. اور اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں قیامت کی تیاری کے حوالے سے آپ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، تفصیلاً واقعہ بیان فرمایا، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدے کی اصلاح کے لیے بھی بہترین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. حضور نے فرمایا کہ جب حضرت امام مہدی کو خبر دی جائے گی، ایک افواہ پھیلائی جائے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، تو حضرت امام مہدی 5 سواروں کو یا 9 سوار، بعض روایتیں مختلف ہیں، تو وہ دجال کی کیفیت کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ان کو روانہ فرمائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ میں ان کے نام جانتا ہوں، ان کے والدین کے نام جانتا ہوں، ان کے سواری کی رنگت جانتا ہوں، اور ان کے جو کپڑوں کا رنگ ہے اس کو میں جاننے والا ہوں. اور فرمایا کہ وہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بہترین افراد میں وہ ہوں گے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ بھی عطا فرمایا کہ انبیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کہ وہ یہ عقیدہ قائم نہ کیا جائے کہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. اللہ نے قیامت تک بلکہ اس کے بعد کے احوال سارے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پیش فرما دیے. پھر وہ جب پوری دنیا کا راؤنڈ لگا کر، چکر لگا کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وہ جانا چاہے گا، تو اللہ رب العالمین کے حکم پر فرشتے اس کا راستہ روک دیں گے. پھر مدینہ میں جو ایک زلزلے کی کیفیت بیان فرمائی گئی کہ مدینہ میں کچھ منافقین ہوں گے اور مدینہ میں زلزلہ بپا ہوگا، اور وہ اس زلزلے سے، موت کے خوف سے مدینہ چھوڑ کر بھاگیں گے، اور ان کے دل میں نفاق ہوگا. اللہ رب العالمین مدینہ کو ان سے پاک کرنا چاہے گا، چنانچہ وہ اپنی موت کے خوف سے جا کے دجال کے ساتھ مل جائیں گے. پھر اس دجال کی جو مختلف اس کے پاس انواع و اقسام کی اشیاء ہوں گی، زمین کے خزانے ہوں گے جو کلیتاً نظر کا دھوکہ ہوگا، اس کے ذریعے بھی آزمائش کی ایک کیفیت ہوگی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح نشانی بیان فرمایا کہ اس کی پیشانی پر کافارہ یعنی کافر وہ لکھا ہوگا جو ہر مومن جس کے دل میں ایمان ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، وہ اس کیفیت کو جان لے گا اور دیکھتے ہی اس کو پہچان لے گا کہ یہی وہ علامت ہے جو اس کی پہچان کے لیے کافی ہے. پھر دمشق میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہوگا اور حضرت امام مہدی کے پیچھے وہ نماز ادا فرمائیں گے، حضور نے ان کی بھی ساری کیفیت کو بیان فرمایا اور امت کو مبارکباد پیش فرمائی کہ وہ کتنی خوشی کا ایک مرحلہ ہوگا کہ جس وقت عیسیٰ ابن مریم اس امت میں سے کسی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے سربراہی میں وہ مسلمانوں کا لشکر اس کے ساتھ جہاد فرمائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سانس کی مہک ہے اس کے ذریعے کفار کو موت ان پر طاری کی جائے گی، اور جیسے ہی دجال آپ کو دیکھے گا تو وہ ایسے گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لد پر جا کر اپنے نیزے سے اس کو واصل جہنم فرمائیں گے، اور وہ اپنا نیزہ بطور نشانی امت کے سامنے پیش فرمائیں گے. یعنی یقین نہیں ہوگا تو اس کیفیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے، امت کے سامنے پیش فرمائیں گے، اور پھر پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی، اور اسی کیفیت میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا. بہت عمدہ انداز میں ہمارے تمامی اسکالرز نے، تینوں اسکالرز نے بہت اچھے انداز میں علامات قیامت پر روشنی ڈالی. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے، اور علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، اور علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب. آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ دونوں حضرات تشریف لائے اور بہت عمدہ آج کے موضوع پر کلام فرمایا. ناظرین محترم، ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور وقفہ ہے نعت ہی نعت کا. اس میں آج ایک بار پھر بار دیگر حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو شامل کیا جائے گا، ان کے منتخب کلام کو شامل کیا جائے گا. ہمارے تینوں ثناخواں جو ہیں وہ بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں گے. حضرت مظفر وارثی کے کلام کو قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا.